ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 10 جولائی 1989 ہم یہاں اوکارا پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اس تقریب کو ذبح عظیم کانفرنس سے معنون کیا گیا۔ ٹائٹل کو ملحوظ رکھتے ہوئے موضوع کا خیال کرتے ہوئے کتاب اللہ سے جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہی ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد ہے۔ اب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے اپنے خلیل کی دوستی کو نکھارنے کے لیے آزمائش کی بھٹی میں ڈالا۔ اور ابتلاء و آزمائش کی بھٹی سے خلیل کی دوستی کندن بن کر چمکی، بے داغ ثابت ہوئی۔ راہ وفا میں خلیل نے وہ معیار قائم کیا کہ ہم نے اسے منصب امامت عطا کیا۔ پھر اس نے چاہا کہ اس کی اولاد میں سے بھی یہ منصب ملتا رہے۔ ہم نے کہا جو اس کے اہل ہوں گے انہیں ضرور ملے گا، لیکن ظالموں کے لیے یہ منصب شایع نشان نہیں۔
ہمارے ہاں اس شخص کو اللہ کے فضل والا سمجھا جاتا ہے جو مال و دولت شادمانی اور مسرتوں میں ہمیں نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑے اللہ کے فضل والا آدمی ہے۔ جب کچھ لوگ جھونپڑی سے نکل کر محل تک پہنچتے ہیں، کچے مکان سے کوٹھی تک پہنچتے ہیں، تو کوٹھی کے ماتھے پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ لوگوں کا خیال یہ ہے جن کے پاس روپیہ پیسہ بہت آ جائے وہ اللہ کے فضل والے ہوتے ہیں، اور ظفر علی خان مرحوم کہتے ہیں یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بلا کر دے۔ یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بلا کر دے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، ان کی محبت کو آزمایا نہیں جائے گا۔ حسب الناس کا جو حمزہ ہے استفہامی، یہ استفہام انکاری ہے گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ وہ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، جو ہمارا بنے گا آزمایا جائے گا، جس سے آزمائشوں سے ڈر لگے وہ ہماری چاہت کے سفر میں آئے کیوں، جس کو ہو جان و دل عزیز ان کی گلی میں جائے کیوں۔ جس کو ہو جان و دل عزیز ان کی گلی میں جائے کیوں۔ روپے پیسے کی فراوانی اگر اللہ کا فضل ہوتا تو یہ فضل تو فرعون پر سب سے زیادہ۔ قارون کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، ایک فرد نہیں، ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، اور قارون جب ٹھاٹ سے نکلا کرتا تھا تو سطحی نظر والے کہتے تھے تو بڑا خوش نصیب ہے، تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ روپے پیسے کی فراوانی میں سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب معدہ بھرا ہوا ہو، جب جیب بھری ہوئی ہو تو سب سے بڑا نقصان ہے
اگر آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ جب روپے پیسے کی کثرت ہو جائے تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت کم یاد آتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان۔ اور جب جیب خالی ہو تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ یاد آتا ہے۔ یہ بڑا خاموش سا تجزیہ ہے، بہت خاموش سا تجزیہ۔ سوچتے رہیے گا ضمیر کی دنیا میں۔ لوگ کہتے ہیں بیماری آزمائش ہے، میں کہتا ہوں صحت اس سے بھی سنگین آزمائش ہے۔ لوگ کہتے ہیں غربت آزمائش ہے، میں کہتا ہوں تمول اور ثروت اس سے بھی سنگین آزمائش ہے۔ وقت کے کسی فرعون کو بھی جب 106 کے ٹمپریچر پہ بخار چڑھا ہو تو اس کی زبان پر اللہ کا نام بے ساختہ آتا ہے، یا اللہ رحم کر۔ تو ابتلا و آزمائش چاہتوں کے سفر میں فطری ہے۔ ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں۔ ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اچھا، آپ کو ایک بات بتاؤں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے وعدہ کر لیا تھا، چلا آیا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اکاڑا میں بہت دنوں بعد حاضری ہوئی۔ پچھلے دنوں مجھے آنا تھا، مولانا اسحاق صاحب تشریف لے گئے تھے، لیکن پھر کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ سنایا انہوں نے اشتہار بھی شائع کر دیے تھے، کچھ دوست وہاں پہنچے بھی، اور میری حاضری نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حضرات کو ذہنی تکلیف بھی پہنچی۔ میں اللہ کے ان تمام بندوں کے سامنے ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 1 ہفتہ پہلے میں نے اطلاع کر دی تھی کہ میں حاضر نہیں ہو سکوں گا۔ جسم میرا بیمار ہے، لیکن انشاءاللہ روح جب قرآن کے سفر میں زیادہ پیما ہوگی تو مجھے بھی احساس نہیں رہے گا کہ جسم پہ کیا گزر رہی ہے۔ خدا کرے کہ آپ بھی قرآن کریم کی کیف و مستی میں وہی استفادہ کر سکیں جو اہل نظر کی شایع نشان ہوتا ہے۔ ابراہیم کے ایثار اور ابراہیم کے وفاؤں کو اللہ نے قرآن کے الفاظ میں پوری امت کے مقابلے میں بھی وزنی قرار دیا کہ تنہا ابراہیم اتنا جامع ہے، اتنا وزنی ہے کہ پوری امت بھی وہ